اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ماہ رمضان کے 10ویں دن کی دعا کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے یہ دعا منقول ہوئی ہے: اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک واجعلنی فیہ من المقربین الیک باحسانک یا غایۃ الطالبین۔ فرمایا پروردگار اس دن میں مجھے اپنی ذات پر توکل کرنے والوں میں سے قرار فرما، اور اس دن میں مجھے ان لوگوں میں سے قرار فرما جو تیرے نزدیک کامیابی حاصل کریں گے، اور اس دن میں مجھے ان لوگوں میں سے قرار فرما جو تیرے نزدیک قرب حاصل کریں گے، تجھے تیرے احسان کا واسطہ اے طلب کرنے والوں کی آخری آرزو۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنی دعاؤں کے اندر نہ صرف انسان کی بہتری کے لیے ایک راستہ بیان کرتے ہیں کہ ہم خدا متعال سے کس طرح سے مانگیں، بلکہ ان دعاؤں کے ذریعے سے زندگی کے اہداف معین کیے جاتے ہیں۔ دونوں نکات بہت خوبصورت نکات ہیں۔ اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں نہ سمجھاتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کس طریقے سے فریاد کریں؟ وہ جاننے والے تھے، وہ پہچاننے والے تھے بارگاہ قدسیت، بارگاہ احدیت میں تکلم کے آداب کیا ہیں۔ انبیاء اور ائمہ اطہار علیہ السلام کا یہ خاص کام تھا کہ وہ بیان کرتے، وہ بیان نہ کرتے تو ہماری زبانیں گونگی رہ جاتی ہیں بارگاہ احدیت کے اندر۔ فرمایا اس طرح سے مانگو، کہا اے پاک پروردگار اس دن میں ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیری ذات مقدس پہ توکل کرتے ہیں، ہدف معین کر رہے ہیں، در حقیقت معاشرے کے لیے قابل پیروی اقدار معین کر رہے ہیں، ویلیوز معین کی جا رہی ہیں۔ یہاں پر ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے دے جو تیری ذات پر توکل کرتے ہیں، نہ ان لوگوں میں سے قرار دے دے جو دنیا کی کامیابیوں پر توکل کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے جیسے کمزور انسانوں پر توکل کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے چونکہ دنیا کی آنکھیں مادہ پرستی نے بند کی ہوئی ہیں، معمولاً دنیا کے لوگ نہ اس دنیا کے پیچھے چھپے ہوئے اسرار و دنیا کے پیچھے چھپے ہوئے مقاصد کو درک کر پا رہے ہیں، اور نہ اس پوری کائنات اور اس کے نظام کے پیچھے چلنے والے اللہ کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلکہ شاید یہ جملہ کہنا بھی صحیح نہ ہو، اس کائنات کے پیچھے چلنے والے، اصل یہ کائنات سب خدا متعال کا نظام ہے، زمین و آسمان اس کا لشکر ہے، ہمارا سانس لینا، ہوا کا ہمارے پھیپھڑوں میں جانا، یہ سب اس کا لشکر ہے۔ توکل اسی کے اوپر کرنا چاہیے تھا ہم نے چند دنیا کی مادی کامیابیوں کے اوپر توکل کر لیا۔ یعنی ایک انسان کے لیے اپنی ڈگریز پر آج توکل زیادہ ہے، ایک انسان کے لیے ذرا سا کوئی مادی اعتبار سے کامیاب انسان ہو اس کے کہے پر توکل زیادہ ہے، نہیں معلوم کریڈٹ کارڈز کے اوپر توکل زیادہ ہے، ان کے ہوتے ہوئے مجھے کچھ نہیں ہوگا، نہیں سوچتا خدا متعال کی ذات مقدس پہ توکل کر لے۔ اور یہ توکل اس وقت سمجھ میں نہیں آئے گا جب یہ سب کچھ ہو، یہ توکل اس وقت پتہ چلے گا جب ان میں سے کوئی چیز نہ ہو اور اس بات کا اطمینان ہو کہ خدا متعال کی ذات میرا ساتھ دے گی۔ سب کچھ ہوتے ہوئے کوئی توکل کرے وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم وہ ہے کہ ان میں سے کچھ نہ ہو تب توکل کرے، تب بھی توکل کرے۔ اور کہنا آسان ہے، اس کو کرنا انتہائی مشکل ہے، اور اگر توکل کر لیتے تو کیا ہوتا؟ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جو اللہ کی ذات پر توکل کرے تو خدا اس کے لیے کافی۔ ظاہر ہے اگر خالق کائنات کافی نہ ہو، دنیا کا رب العالمین کافی نہ ہو تو اور کون کافی ہوگا؟ اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن بدقسمتی سے وہی نظر نہیں آ رہا جس کو دیکھنا تھا، یعنی جس کے سوا کچھ نہیں دیکھنا تھا۔ اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک، اے پروردگار ہمیں اس دن میں
ان لوگوں میں سے قرار دے دے جو تیری ذات مقدس پہ توکل کرتے ہیں. ہمارے اندر صفت توکل بڑھ جائے تو صفت اطمینان بھی بڑھ جائے گی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. وہ اللہ کی یاد سے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ خدا متعال کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے، اس کی قدرت فائقہ کو، اس کی بے مثال شان و شوکت کو، اور اس قدرت کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے. تو پھر اس کے سامنے باقی دنیا کی تمام رکاوٹیں بے اثر ہو جاتی ہیں، اس کی نگاہ میں ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. بس توکل کی صفت طلب کی گئی ہے. وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ. بہت خوبصورت جملہ ہے. اے خدا اس دن میں مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیرے نزدیک کامیابی حاصل کرتے ہیں. دنیا کے نزدیک کامیابی حاصل کریں، اپنے اطراف میں موجود انسانوں کے نزدیک کامیابی حاصل کروں، یہ میرے لیے اہم نہیں ہے. میں تیرے نزدیک کامیابی حاصل کروں، یہ میرے لیے اہم ہے. کامیابی اور کامیابی ایک مادی کامیابی ہے، ایک الہی کامیابی ہے. مادی کامیابی، دنیاوی کامیابی، انسانوں کے سامنے کامیابی، یہ سب کامیابیاں وہ ہیں کہ جو در حقیقت ایک مصنوعی رنگ ہے. انسان کے اندر ایک خواہش ہے کہ وہ کامیاب بنے. اصل کامیابی تو وہی جو خدا کے نزدیک حاصل کرے گا، کیونکہ ممتحن وہ ہے، امتحان لینے والا وہ ہے، دینے والا وہ ہے، حساب لینے والا وہ ہے، جزا دینے والا وہ ہے، سزا دینے والا وہ ہے. کامیابی بھی اسی کے نزدیک ہوگی. کوئی بچہ جائے دکان سے ایک کپ لے کر آئے، ایک ٹرافی لے کر آئے، خود اپنے آپ کو ٹرافی دے دے، اس ٹرافی کا کیا اعتبار ہے؟ ایک انسان جائے دوسرے انسان کو کہے تو کامیاب ہے، اس انسان کے کہنے کا کیا اعتبار ہے؟ پوری دنیا ایک آدمی کو کہے یہ کامیاب ہے. آج مگر ہو نہیں رہا کہ فاسقین فاجرین دنیا بھر میں ظلم کرنے والے ظالم اور جابر ایک دوسرے کو کامیابیوں کے پیغام بھیج رہے ہیں، ایک دوسرے کو امن کی نوبل پرائز دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو ظلم و جبر کرنے کے اوپر شاباشیاں دے رہے ہیں کہ تو نے اچھا ظلم کیا. یہ کامیابی ہے؟ اللہ کے نزدیک حاصل ہونے والی کامیابی ہے. چاہے زندان کے اندر پڑا ہو، میدان کربلا میں سید الشہداء تنہا خاک کربلا کے اوپر سجدہ فرما رہے ہیں، یہ کامیابی ہے. برستے ہوئے پتھر ہیں، چلتی ہوئی زنجیریں ہیں، شمشیریں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ کامیابی ہے. تنہا ہے پھر بھی کامیاب ہے. وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ. اے پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیرے نزدیک کامیابی حاصل کریں. اور یہ ہمارے اہداف ہونے چاہیے، یہ ہمارے مقاصد ہونے چاہیے. اس لیے عرض کر رہا ہوں دعائیں اہداف معین کرتی ہیں. یہ دعا صرف مانگنے کی نہیں ہے، یہ دعا عمل کرنے کی ہے، اپنے ذہن کی اصلاح کرنے کی ہے، اپنے اقدار کی اصلاح کرنے کی ہے. میرے اقدار ایسے ہو جائیں مجھے دوسروں کی کامیابی نہیں چاہیے ہو، خدا کے نزدیک کامیابی چاہیے ہو. خدا کے نزدیک کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ جیسے خدا نے کہا ویسی میری زندگی ہو جائے، یہ میری کامیابی ہے. خدا نے متعال نے 3 اقدار قرار دی ہیں ہمارے نزدیک. اس نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آیا وہ جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے؟ علم خدا یہ کامیابی کا معیار ہے. جس کے پاس جتنا پاکیزہ علم ہوگا اتنا زیادہ کامیاب ہے. پاکیزہ علم کی قید اس لیے لگا رہا ہوں کہ آج دنیا میں مصنوعیت کو علم قرار دیا گیا ہے. کشف حقیقت علم ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا علم ہو. وہ معلومات، وہ حقائق کو جان لینا جو خدا متعال جیسی عظیم الشان حقیقت سے نزدیک کرے، وہ علم ہے. نہ وہ الفاظ کا رٹ لینا اور نہ وہ اس علمی گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو جانا جس کے بعد خدا سے اور دور ہو جائے. وہ علم نہیں ہے. العلم نور یقذفہ اللہ علی قلب من یشاء. علم تو وہ نور ہے جو اللہ جس کے دل پہ چاہتا ہے نازل کرتا ہے. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ. خدا نے ایک ویلیو رکھی ہے، علم کو رکھا ہے. دوسرا رکھا ہے اس نے تقوی اور پرہیزگاری کو. سب سے بڑی حیثیت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باکرامت باشرافت اللہ کے نزدیک محترم شخص وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، متقی ہو. تقوی الہی کا کیا مطلب ہے؟ زندگی گزارے خدا تعالی کے حکم کے تحت. جو جتنا خدا کا تابع ہے، جو جتنا خدا کا بندہ ہے وہی زندہ ہے، باقی سب مردہ ہیں. جو خدا کا بندہ ہے وہی زندہ ہے. خدا تعالی ہمیں اس دن میں اپنے نزدیک کامیابی حاصل کرنے والوں میں سے قرار دے. اب خدا کے نزدیک کامیابی حاصل کرنا بہت آسان نہیں ہے. صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے، اپنی روح کو روزے دار بنانا ضروری ہے.
اپنے جسم کو روزے دار بنانا ضروری ہے، اپنی خواہشات کو روزے کی قید کے اندر لے آنا ضروری ہے، اور پھر یہ روزہ اتنا مضبوط روزہ ہو کہ صرف ماہ رمضان کے اختتام پہ ختم نہ ہو، اگلے سال ماہ رمضان تک ساتھ دے تقویٰ اور پرہیزگاری کی کشمکش میں۔ وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ، اے پروردگار مجھے اس دن میں اپنے نزدیک کامیابی حاصل کرنے والوں میں سے قرار فرما۔ وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ، اے پروردگار مجھے ان بندوں میں سے قرار فرما جو اس دن میں تیرے نزدیک قرب حاصل کریں گے۔ قرب خدا معاملہ کچھ اور ہے، عبادت کرنا کچھ اور ہے، ریاضتیں کر لینا کچھ اور ہے، ایک موقع پہ اللہ کا قرب حاصل کر لینا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا کیا ہے؟ میں اپنی ذات کے اندر اس الہی وجود کو درک کر لوں جو خدا نے تعالیٰ میرے اندر رکھا ہے۔ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فرماتا ہے فرشتوں سے جب میں اس انسان کے اندر من روحی اپنی روح میں سے پھونکوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے سامنے سجدے میں اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ یہ اللہ کی روح کون سی روح ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ هُوَ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اے نبی آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب کے امر سے ہے، اور جو تمہیں علم دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے۔ ایک نورانی وجود ہے انسان کے اندر، اس نورانی وجود کو اتنا بڑھا دے اس کی شخصیت کے اوپر حاکم ہو جائے، یہ اللہ کی دی ہوئی اوصاف کے ذریعے ممکن ہے۔ خدا متعال کی اوصاف کو اپنی ذات کے اندر لے آنا، اس کے بعد یہ قرب ممکن ہے۔ مشہور معروف جملہ ارشاد فرماتے تھے آیت اللہ راکی دیو چون بیرون ربت فرشتے دور آیات، بہت خوبصورت جملہ ہے یہ۔ جب ان کی ذات، انسان کی ذات سے گناہ نکل جاتے ہیں، غلط خواہشات نکل جاتی ہیں، مصنوعیات نکل جاتی ہیں، غرور، تکبر، گھمنڈ سب نکل جاتا ہے، تب اس الہی فرشتے کے دل میں داخل ہونے کا امکان بنتا ہے، ورنہ ان نجاستوں کے ہوتے ہوئے پاکیزگی کہاں آ سکتی ہے؟ وہ جو عرفہ مثال میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی برتن نجس ہو اس میں دودھ کتنا ہی ڈال دیں پاک و پاکیزہ ہو، گوارا ہو، لیکن وہ دودھ نجس ہو جائے گا۔ خدا متعال کی قرب کی نورانیت کے لیے پاکیزہ دل چاہیے۔ یہاں پہ کہا خدا متعال مجھے مقربین میں سے قرار دے دے، بہت بڑی دعا مانگی مولا نے یہاں پہ، یعنی وہ تو قرب پہ تھے، ہمارے لیے بہت بڑی دعا بن گئی کہ مولا۔ اب دیکھیے ایک ترتیب بھی مولانا نے یہاں پہ بیان کی ہے۔ مولانا نے فرمایا یہ قرب حاصل کرنا تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا، پہلے اللہ پہ توکل کرو، جب اللہ پہ توکل کرو گے، اس عادت کو اپنے اندر بڑھاتے چلے جاؤ گے، تب اللہ کے نزدیک کامیابیوں میں سے شمار ہونے لگو گے۔ جب خدا کے نزدیک کامیابی تمہیں ملتی رہی، اس میں ثابت قدم رہے، مشکلات سے گزرتے چلے گئے، تب وقت آئے گا اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہونے کا۔ کوئی کام بلا سبب نہیں ہوتا۔ ایک آدمی سوتا ہے، ایک خواب دیکھتا ہے، اگلے دن سمجھتا ہے میں اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں، اسے کیسے ہو سکتا ہے؟ قربانیاں چاہیے، ایثار چاہیے، اپنی ذات سے فداکاری چاہیے، اپنی ذات سے گناہوں کا انکار چاہیے، نہ صرف عمل کے مرحلے میں بلکہ حتیٰ فکر کے مرحلے میں، فکر بھی گناہ نہ کرے، کسی کی برائی نہ سوچے، کسی کے لیے حسد نہ سوچے، غیبت نہ سوچے۔ یہ سب نجاسات، کس نجاست کے ہوتے ہوئے انسان نماز پڑھ پاتا ہے؟ نہ نجاست ظاہریہ کے ساتھ نماز قبول ہے، نہ نجاست باطنیہ کے ساتھ نماز قبول ہے۔ نجاست ظاہریہ کو وضو اور غسل سے دور کرے، نجاست باطنیہ کو استغفار اور گریہ کے ذریعے سے دور کرے، تب قرب ممکن ہے، ورنہ کہاں کا قرب ممکن ہے؟ خدا اس دن میں ہمیں اللہ پہ توکل کرنے والوں میں سے قرار دے، پہلا مرحلہ، پھر اس دن میں ہمیں اللہ کے نزدیک کامیابی حاصل کرنے والوں میں سے قرار دے، پھر اس دن میں اللہ کے نزدیک قرب حاصل کرنے والوں میں سے قرار دے۔ تجھے تیرے احسان کا واسطہ اے طلب کرنے والوں کی انتہا۔ طالبین طلب کر رہے ہیں خدا کو، اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ 3 مرحلے بڑے عظیم الشان مرحلے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک ایک رات میں مرحلے طے کر لیتے ہیں، اللہ کے نزدیک کو اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں۔ خدا متعال بعض عرفا کہتے ہیں 100 سال کا راستہ ایک دن میں طے کروا دیتا ہے۔ کم عمر بچہ ہو، اللہ کی معرفت کو حاصل کر لے، بعض اوقات ایسا کوئی کام کرتا ہے بوڑھے عرفا کو پریشان کر دیتا ہے کہ کس طرح سے اس راستے کو اس نے اتنی جلدی طے کر لیا۔ ممکن سب کے لیے، کوئی چیز دور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت دیتا ہے۔
تو چاہیں تو یہ راستے ہم طے کر سکتے ہیں. ہاں کوئی امتحان ہوگا اس کے اندر کامیابی ہوگی، پھر امتحان ہوگا پھر کامیابی ہوگی، امتحان پہ امتحان دیتے جائیں گے، کامیابیاں ملتی جائیں گی، راستے طے ہوتے چلے جائیں گے. ماہ رمضان ایک موقع فراہم کرتا ہے. تم چاہتے ہو تم راستہ تیزی سے طے کرو تو جو راستہ تم نے 11 مہینے میں طے کیا تھا وہ 1 مہینے میں طے کر سکتے ہو. یہ ماہ رمضان، اس کی برکتیں ہیں. خدا تعالی سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں ان برکتوں کو حاصل کرنے والوں میں سے قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.